آج انہوں نے اگین فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی تذکرہ کیا. اس سے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تبھی انہوں نے کہا آئی ایم آنرڈ کہ میری ان سے ملاقات ہوئی. تو اس میں مختلف باتیں اور اس میں یہ فیلڈ مارشل سے کا بھی تذکرہ ہے اس شارٹ میں. تو آپ دیکھیے آج انہوں نے کن الفاظ میں یہ فیلڈ مارشل کا تذکرہ کیا اور کچھ اور باتیں بھی کی ہیں. I love Pakistan, but I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And you know what? He said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بھی امریکی صدر ہوتا ہے اس کو دنیا کا طاقتور ترین بااثر ترین آدمی سمجھا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مخصوص رویے اور مخصوص مزاج اور مخصوص انداز تخاطب اور مخصوص ٹویٹس اور مخصوص ٹائپنگ کی وجہ سے گویا لگ رہا ہے کہ ڈائنمکس ہی بالکل بدل رہے ہیں پوری دنیا کے, اور بالکل ہی ایک الگ ہی سارے اٹس اے نیو ورلڈ وی آر لیونگ ان, کہ جہاں پر وہ الگ ہی انداز سے کل دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی امریکن پریزیڈنٹ کو اس انداز سے لوگوں نے سنا جس میں انہوں نے بالکل چھوٹی گالی ہی مطلب دے دی لائیو ٹیلی ویژن پہ. آج وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک مخصوص اشارہ کرتے ہوئے پائے گئے, ایک تقریب چل رہی ہے, وہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہی ہے, اور اس پہ یہ بات سارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگین یہ اس منصب پہ بیٹھا ہوا انسان دنیا کا سب سے بااثر اور طاقتور آدمی کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو اس کے مزاج کے اثرات ہوتے ہیں پوری دنیا کے حالات پر, اور آج کل ہو رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ اس مزاج کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کس طرف جا سکتا ہے, چاہے وہ ایران اسرائیل معاملہ ہو یا اور, اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے تازہ بیانات کا بھی جائزہ لیتے ہیں. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے روانی میں ایک بات کی جس میں ان کا خلاصہ کا یہی تھا بظاہر کہ ایران اسرائیل دونوں نے کتنا اچھا کام کیا ہے اور میں دونوں کو کتنے اچھی ایک ڈیل پر لے آیا ہوں, لیکن اس میں روانی میں انہوں نے باقاعدہ ایران کی تعریف کر ڈالی اور یہ بھی کہا کہ جو اسرائیل آخری 2 دن میں ایران نے بہت میزائلز مارے اور انہوں نے یعنی اس طرح کہا کہ دوز بیلسٹک میزائلز او بوائے, اور اسرائیل واز ریئلی ہارڈ اسپیشلی ان لاسٹ 2 days. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مار پڑی, حالانکہ وہ آئرن ڈوم شائرن ڈوم یہ ساری باتیں کیا کرتے پہلے. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران کے بارے میں کیا کہا ہے. Just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings and they've been great. They just had a war. The war was fought. They fought it bravely. They fought it bravely. ایران کے بارے میں کہہ رہے ہیں بہت بہادری سے انہوں نے بھی جنگ لڑی ہے, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں امریکہ کے بارے میں, اور ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ نیٹو چیف بیٹھے ہیں اور وہ تائید کر رہے ہیں ہر بات کی. اور اسرائیل اور پھر ایران کو جب تخاطب کر رہے تھے کل, تو انہوں نے جس انداز اور جن الفاظ کا انتخاب کیا وہ سینسرڈ شدہ ورژن میں کچھ اس طرح تھا معاملہ. Not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. We basically have 2 countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? US President for you, ladies and gentlemen. Donald Trump میڈیا کو بھی نشانہ بنانے سے کسی بھی وہ تو مطلب ریاستوں حکومتوں کے سربراہوں کو براہ راست برابر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرتا, اور اس میں ضروری نہیں کہ زیلنسکی ہی ہو. یعنی وہ فرانس کا پریزیڈنٹ ایسے ایک بیان دیتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ G7 سے واپس اس لیے گئے ہیں کہ ایران اسرائیل, تو وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو نہیں پتا نا کہ میں کیا, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بول رہا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں واپس گیا ہوں, چھوڑ دو پتا. وہ میڈیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ پیوٹن نے مجھ سے کہا کہ میں ایران اسرائیل پہ کروں, تو میں نے کہا یار تم ایسا کرو نا, تم یوکرین والے معاملے پہ کچھ کرو یار. ان سے جہاز نے پوچھا تھا کہ آج آپ نیٹو میں جا رہے ہیں اور یہاں جا رہے ہیں تو آپ کو یوکرین کا صدر ملے گا تو آپ کیا کہیں گے, تو وہ کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو ڈوئنگ, یو نو, اگر آپ کو زیلنسکی ملیں گے تو آپ کیا کہیں گے. وہ ٹویٹ پہ یا ٹروتھ سوشل پہ کہتے ہیں آئل کمپنی سے کہ ڈرل بیبی ڈرل, یہ وہ کرتے ہیں. اور انہوں نے آج بھی CNN کو مسلسل وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, چونکہ امریکہ میں
وہاں کے چینلز جن میں سی این این بڑے سر فہرست ہے وہ اس بات پہ بہت سیریس وہاں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا واقعی امریکہ نے جو بم گرائے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات پر اس سے کیا مکمل ان جوہری صلاحیت کا ایران کے خاتمہ ہو گیا ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں. امریکہ میں اس کو کوشچن کیا جا رہا ہے. ایون ٹائمز آف اسرائیل میں بھی آج ایسی خبر لگی ہے کہ دے ڈڈ ناٹ ڈو ناٹ ریئلی گڈ. یہ امریکہ نے جو وہاں پہ جو کیا ہے تو وہ سی این این پہ نیو یارک ٹائمز پہ بہت غصے میں اور وہ اس طریقے سے آج ان نیوز چینلز کو مخاطب کر رہے تھے. Tremendous attack. It was a complete obliteration. It's just fake news by CNN, which has got no ratings. It's a failed network. CNN, which is, you know, very few people are watching. The New York Times, I call it the failing New York Times. Oh, fake news CNN? Oh, yeah, here we go. Wait till you hear this question. You should really say how great our soldiers and our warriors are. I think everyone appreciates our soldiers and our warriors. I just want to thank our pilots. You know, they were maligned and treated very bad, demeaned by fake news CNN, which is back there, believe it or not, wasting time, nobody's watching them, so they're just wasting a lot of time, wasting my time. And the New York Times, they put out a story that, well, maybe they were hit, but it wasn't bad. Well, it was so bad that they ended the war. وہ امریکی سے کہہ رہے ہیں فیک نیوز سی این این نظر نہیں آ رہا مجھے. آپ آ گئے چلو ٹھیک اوکے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی دیکھتا ویکھتا ہے نہیں, ٹائم ویسٹ کرنے آ گئے, میرا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ان کا. آپ کو یاد رہے کہ کل جب سی این کو رگڑ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس چوائس نہیں ہے, میں دیکھتا ہوں میں, کیونکہ میں کیا یہی تو کچھ چاہ رہا میں یہی دیکھوں گا. تو کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں, آج کہہ رہے تھے کہ ٹائم ویسٹ کرنے آ گئے, ان کو دیکھتا ویکھتا کون ہے. اور ساتھ جو ایک اور انٹرسٹنگ ویژول تھا, یعنی وہ نیٹو چیف بیٹھے ہوئے, وہ تو مطلب وہ ان کو ایک موقع پہ جب لگا کہ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کو آگے بڑھا رہے تھے, ظاہر انہوں نے بڑھانا تھا, تو ایسا لگا کہ جیسے نیٹو چیف کو ڈر لگا کہ یہ نہ ہو کہ خوش آمد میں نہ کہیں پیچھے رہ جاؤں. تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کہا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے بھی کہ دیکھیں دنیا دیکھ لے کہ انہوں نے جو کیا ہے, ہاں یہ ایک پیس میکر صدر ہے لیکن ضرورت پڑے گی تو یہ اس کو اسٹرینتھ استعمال کرنے میں آتا ہے. اور یعنی انہوں نے ٹرمپ کو بتایا کہ آپ اپنی یہ والی تعریف تو آپ لوگ سارے بھول گئے, تو یہ میں کر دیتا ہوں یہ والی. اور پھر آپ یہ والا ساؤنڈ دیکھیے گا جس میں وہ باقاعدہ نا بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب بچے لڑتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ بتا رہے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑائی ہو جائے بچوں کی تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر لڑ لو پھر اس کے بعد آسان کرتے ہو. تو وہ نیٹو چیف بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ابو کو آنا پڑتا ہے, بیچ میں ڈیڈی آنا پڑتا ہے. یہ ہو رہا ہے فورم پہ انٹرنیشنل. دیکھیں ذرا یہ بھی دیکھیے آپ. They got a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have to use strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. Mark Rutte, the NATO chief, who is your friend, he called you daddy earlier. Do you regard your NATO allies as kind of children? No, he likes me. I think he likes me. If he doesn't, I'll let you know. I'll come back and I'll hit him hard, okay? No? Do you He did it very affectionate. Daddy, you're my daddy. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آ جاتے ہیں کچھ سنجیدہ باتوں کی طرف. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران پر جو بم گرائے امریکہ نے, اس کو ہیروشیما اور ناگاساکی جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی تباہی تھی اس سے بھی کمپیئر نہ کرتے ہوئے بھی کمپیئر کر دیا اور یہ کہا That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. Somebody said in a certain way, you know, that it was so devastating, actually. If you look at Hiroshima, if you look at Nagasaki, you know, that ended a war too. This ended a war in a different way. اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت پر امید اس بات پہ ہیں کہ ایران اور امریکہ کی ان کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی, اور اس کا باقاعدہ اظہار کر رہے ہیں سرعام. We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. We destroyed the nuclear. Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. I don't see them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years, and I don't see that happening.
اور بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ایران اب نیوکلیئر بم نہیں بنا سکے گا. غزہ کے حوالے سے سوال ہوا ہے, چونکہ ظاہر ہے ایران کا معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا, بہت اچھی بات ہے اختتام کو پہنچا, لیکن غزہ میں قتل عام جاری ہے, غزہ میں جینوسائیڈ جاری ہے, وہاں پر خوراک کے لیے جمع ہوتے ہیں لوگ اور وہاں پر بم مارے جا رہے ہیں, مسلسل یہ کام ہو رہا ہے, ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کچھ کہا ہے جو کہ کوئی ان سے اتفاق رکھے یا نہ رکھے, لیکن ہر کوئی چاہے گا کہ ایسا ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے جلد کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی. I think great progress is being made on Gaza. I think because of this attack that we made, I think we're going to have some very good news. Gaza is very close. Separately, even before this, we were very close to making a deal on Gaza. So we all would like to believe کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو. یہ صورتحال ہے. ہم ذرا تھوڑا سا یہ ٹرمپ کا مزاج اور پھر تھوڑا سا کوئکلی ہم بات کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نیڈس انٹروڈکشن انٹرنیشنل ریلیشنز کی